الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن
أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام دوست، تمام حضرات بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ غالباً یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر آج 7واں جمعۃ المبارک ہے. ان لوگوں کے واقعات عرض کیے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے نہ اپنے خاندان کو دیکھا، نہ برادری کو دیکھا، حتیٰ کہ نہ اپنے آپ کی طرف دیکھا، بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے. کچھ پرواہ نہیں کی. کاروبار جاتا ہے تو جائے، بزنس جاتا ہے تو جائے، پراپرٹی جاتی ہے تو جائے، پیغمبر کی سیرت نہ جائے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت نہ جائے. پھر بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ سب کچھ گنوا دیا. گوایا نہیں، خدا کی قسم سب کچھ پا لیا. ارے دنیا کی پراپرٹی انہوں نے پیغمبر پر قربان کر دی. نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، حتیٰ کہ اپنی آل اولاد بھی نہیں، حتیٰ کہ سب سے بڑھ کر اپنی جان بھی نہیں. انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. اللہ نے جنت میں پراپرٹی دے دی. مالک کائنات نے ان کا تذکرہ اپنے قرآن میں کر دیا. خسارے میں تو وہ لوگ چلے گئے، نقصان میں وہ لوگ چلے گئے کہ جن کو مالک کائنات نے اپنے قرآن میں ظالم اور کافر کہا ہے.
وہ لوگ کتنے بدبخت اور بدقسمت ہوں گے کہ جن کو قرآن کہے مالک کائنات فرمائے کہ یہ ظالم ہے، فاسق ہے، کافر ہے، اور وہ صحابہ کتنے خوش قسمت نکلے جس کو قرآن کہے کہ یہ مومن مسلمان ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی گواہی نادرہ کا ریکارڈ دیتا ہے، پاسپورٹ بتاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، شناختی کارڈ بتاتا ہے یہ مسلمان ہے، ٹاؤن کمیٹی میں جو ریکارڈ ہے، پیدائشی پرچی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ خدا کی قسم وہ لوگ کتنے مقدروں والے ہوں گے کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ ارے جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ مسلمان ہے، مومن ہے، یہ میرے ہیں۔ ناخن کاٹتے ہو، تھوڑا سا ناخن اگر جلد پہ لگ جائے ساری رات نیند نہیں آتی۔ خدا کی قسم صحابہ کرام کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بازو مسیلمہ کذاب نے کاٹ دیا۔ کہنے لگا اب بتا میری نبوت کو مانتا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ تجھ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، اب بھی یہی کہتا ہوں۔ اس نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، فرمانے لگے تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے محکم میں تبدیلی آ جائے گی؟ میرے تو خیمہ میرا بنا دے، خدا کی قسم پیغمبر کا دامن میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جہاد ہو رہا ہے، ایک بے ایمان نے صحابی کا پاؤں پنڈلی سے کاٹ دیا، تلوار کا وار چلایا، پاؤں کٹ کر صحابی کے سامنے آ گیا۔ صحابی نے واویلا نہیں کیا، چیخ و پکار نہیں کی، صحابی اپنے گھر نہیں گئے، صحابی نے یہ نہیں فرمایا کہ مرہم کر دو، پٹی کر دو، ٹانکے لگا دو، میرا پاؤں ساتھ جوڑ دو۔ صحابی نے اپنا پاؤں اٹھا کر ظالم کے منہ پر دے مارا۔ اعلان کر دیا پاؤں ساتھ ہے تو پھر بھی پرواہ نہیں، ساتھ نہیں پھر بھی پرواہ نہیں۔ سر کٹ جائے پھر بھی پرواہ نہیں، سر بچ جائے پھر بھی پرواہ نہیں۔ عاشقان محمد جان دینے سے ڈرتے ہیں نہیں، سر کٹ جائے یا بچ جائے کچھ پرواہ کرتے نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد میں تشریف لے جا رہے ہیں، ایک گھر کے باہر سے گزرے، گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، عورت ہے رو رہی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی سنا اپنے اعلان کر رکھا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ میں کیا کروں، میرا میاں بدر میں شہید ہو گیا، میرا بھائی بھی بدر میں شہید ہو گیا، ایک ہی میرا بیٹا ہے، ابھی میرا دودھ پی رہا ہے، رو
فرمایا اس لیے آ رہا ہے کاش میرا بیٹا جوان ہوتا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے تو کتنی خوش قسمت ہے، قیامت کے دن اعلان ہوگا فلاں شہید کی بیوہ کہاں ہے، فلاں شہید کی بہن کہاں ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جانتی ہوں یہ اعلان تو ہوگا، لیکن میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ میرا بیٹا بھی شہید ہو جائے تاکہ قیامت کے دن یہ بھی اعلان ہو جائے فلاں شہید کی ماں کہاں ہے۔ محبت کا اندازہ لگا، 2 مہینے کا بچہ ہے، بچہ گو سے اٹھایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس یہی جمع پونجی ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، مال نہیں، دولت نہیں، پیسہ نہیں، کچھ نہیں، یہی جمع پونجی ہے، یہ ساتھ لے جاؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جوانوں کی ضرورت ہے، وہاں بہادروں کی ضرورت ہے، میدان جہاد میں جا رہے ہیں، یہ تیرا چھلے کا بچہ ہے کیا کرے گا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میں بھی جانتی ہوں یہ معصوم ہے، یتیم ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس لیے ساتھ بھیج رہی ہوں، آپ کے سپرد اس لیے کر رہی ہوں جوان میدان جہاد میں جائیں گے، دشمن کافر آپ پر حملہ کر رہے ہوں گے، میرے بیٹے کو سامنے کر دینا، تیر لگے تو میرے چلے کے بچے کو لگ جائے، میرے محمد کو نہ لگے۔ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ذرا اونچے بات سے کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارے نبی کا نام آئے پھر بخل سے کنجوسی سے کام نہ لیا کر، پیغمبر کے نام لینے میں بھی کچھ نہیں لگتا، پیغمبر کی ذات پر درود شریف پڑھنے میں بھی کچھ نہیں لگتا۔ محبت ہو تو ایسی ہو۔ ارے جس نے سارا خاندان پیغمبر کی قدموں میں قربان کر دیا، اب ایک چلے کا بچہ بیٹھا ہے، چلے کا بچہ دودھ پی رہا ہے، وہ بھی گو سے اٹھا کر دودھ چھڑا کر پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ لوگوں کو ایسے ہی نہیں یہ مقام مل گیا، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن اعلان کر رہے، پہلا سبارہ ہے، دوسرا رکوع ہے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان ظالموں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے، ارے کسی کے مسلمان ہونے کی گواہی محلے دار دیتے ہیں، رشتہ دار دیتے ہیں، دوست دیتے ہیں، اپنے پرائے دیتے ہیں، خدا کی قسم یہ کتنے بڑے مومن مسلمان ہوں گے جن کے اسلام کی تعریف قرآن میں خدا بیان کر رہا ہے، اور جن کو مومن مسلمان خدا قرآن میں کہہ رہا ہے۔ بے ایمان کہنے لگے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کافر کہنے لگے کیا ہم ایمان اس طرح لائے جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں، نعوذ باللہ۔ کہ ادھر کلمہ پڑا اور ادھر پھر کسی کی پرواہ کوئی نہیں، 100
سارے صحابہ کرام کو احمق اور بے وقوف انہوں نے کہا، کہنے لگے ہم کس طرح ایمان لائیں، کیوں لائیں؟ ہم برادری والے، ہم قبیلوں کے سردار ہیں، ان لوگوں کی طرح کیوں ایمان لے کر آئے؟ فرمایا میرے محبوب کی جماعت اور صحابہ کرام اور صدیق عمر عثمان علی اور عبداللہ بن مکتوم اور ابو محذورہ اور سعد ابن ابی وقاص اور طلحہ زبیر، تم کافروں کی طرف سے جواب نہ دینا، میں خدا تمہاری طرف سے خود جواب دوں گا۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اور بے ایمانوں، کافروں اور میرے محبوب کے گستاخوں، میرے محبوب کی جماعت کو احمق بے وقوف کہنے والوں، تم خود بے وقوف ہو۔ تمہیں کیا معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی کہتا ہے یہ میری جماعت ہے، کوئی کہتا ہے یہ نون والے ہیں، کوئی کہتا ہے پی ٹی آئی والا میں ہوں، کوئی کہتا ہے میں پیپل پارٹی والا ہوں، یہ میری جماعت ہے۔ الہ العالمین تو بھی بتا دے تیری بھی کوئی جماعت ہے؟ فرمایا کہ ہاں میرا قرآن پڑھو، اولئک حزب اللہ، یہ سارے صحابہ چاہے صدیق اکبر کیوں نہ ہو، عمر فاروق کیوں نہ ہو، طلحہ زبیر کیوں نہ ہو، سارے میرے محمد کی جماعت ہے، یہ میری جماعت ہے۔ فرمایا یہ میری جماعت ہے۔ الا حزب اللہ هم المفلحون، یہی کامیاب جماعت ہے، کچھ بھی پرواہ نہیں کی۔ پہلے یہ دیکھا ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے، سنت کیا ہے۔ الہی ہر جماعت اپنے کارکنوں کا بڑا خیال رکھتی ہے۔ الہی جب یہ تیری جماعت ہے، ان کو تم نے کیا دیا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا لہم مغفرہ واجر عظیم۔ کوئی اپنے کارکنوں کو، اپنی جماعت کو کوئی پلاٹ دے گا، کوئی دکان دے گا، کوئی مکان دے گا، کوئی نوکری دے گا، میں خدا نے اپنی ساری جماعت کو جنت کا مالک بنا دیا، اپنی رضا کا میں نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ دلہا بنے۔ آپ کے ساتھ آپ کی برات میں صحابہ شامل تھے، بیٹے کی برات ہو، بھائی کی ہو، اپنی ہو، تم اپنے براتیوں کا خیال رکھتے ہو، کوئی بات بھی ہو جائے سسرال کو کہتے ہو خیال رکھنا یہ میرے براتی ہے، کچھ کہنا ہو مجھے کہہ دینا لیکن میری براتیوں کو کچھ نہ کہنا۔ ارے تو اپنی براتیوں کو کچھ کہنے نہیں دیتا،
ارے جو سرکار کے براتی ہیں تم ان کو بھونکتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ امام الانبیاء کا دل نہیں دکھتا ہوگا کہ تم اپنے براتیوں کا تو بڑا خیال رکھتے ہو، میرے براتیوں کو بھول گئے ہو؟ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی بھی، خدا کی قسم ان کو ایسی غلطی کا احساس ہوا کہ ادھر انہوں نے توبہ کی، ادھر مالک کائنات نے جبرائیل کو بھیج دیا، فرمایا میں نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں سے معصوم اور پاک ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین گناہوں سے محفوظ ہے۔ یہ جملہ یاد رکھ لو، انبیاء معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہے۔ مشہور بات ہے، سنتے رہتے ہو کہ ایک عورت آئی، اپنا بچہ اٹھا لائی، کہنے لگی مجھے سزا دے دو۔ فرمایا کیا ہوا؟ یہ بچہ میرے میاں کا نہیں، یہ بچہ جو میں گود میں لے کر آئی ہوں یہ کسی اور کا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بچے کا قصور تو کوئی نہیں، ابھی میں تجھے سزا دے دوں، یہ بچہ کہاں جائے گا؟ آپ نے فرمایا جب یہ بچہ بڑا ہو جائے، کھانا پینا خود شروع کر دے، پھر میرے پاس آنا۔ اب امام الانبیاء نے صحابہ کرام کو یہ نہیں فرمایا ان کا گھر دیکھ لو، کہیں بھول نہ جائے، کہیں مکر نہ جائے، یہ نہ ہو کہیں واپس نہ آئے۔ صحابہ اپنی جماعت کو، سرکار اپنی جماعت کو، صحابہ کرام کو جانتے تھے، اتنا اعتبار اور اعتماد تھا ان کو، اتنا ایسا پاکیزہ بنا رکھا تھا کہ گناہ ہوا احساس فوراً ہو گیا۔ چلی گئی، 2 سال یا 2.5 سال کے بعد آتی ہے اور اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ اب میرا بچہ خود کھا پی سکتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اندازہ تو لگاؤ کہ اگر کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی جرم ہوا ہے، کوئی گناہ ہو گیا، خدا کی قسم اللہ نے فوراً توبہ کی توفیق دے دی، اور ادھر توبہ کی توفیق ملتی ہے اور جنت کی وراثت مل جاتی ہے۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے دکھا دیا۔ ایک صحابی ہیں ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب صحابی ہے، ندار صحابی ہے، لیکن یاد رکھنا صحابی صحابی ہوتا ہے، چاہے جس نے 1 منٹ بھی سرکار کی خدمت میں ایمان کی حالت میں گزارا ہو، چاہے ساری زندگی گزاری ہو، صحابی صحابی ہے۔ ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم پاکیزہ جماعت کے خلاف کوئی بکواس کریں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، غالباً 2-3 سال پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ وہ تھے کہ اللہ نے ان کی محبت اپنے محبوب کے دل میں بھی ڈال دی، فرشتوں نے بھی محبت کی، حتیٰ کہ جانوروں کے دلوں میں بھی صحابہ کرام کی محبت اللہ نے ڈال دی۔ صحابی تشریف لے جا رہی ہیں، 2 طرح کے واقعات ملتے ہیں، ایک حضرت سفینہ کا واقعہ ہے، اور جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں یہ دوسرے صحابی کا واقعہ ہے۔ جنگل میں تشریف لے جا رہی ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا پیغام کسی دوسری طرف لے کر جا رہی ہیں، راستے میں شیر ہے، اب کوئی بھی نہیں جا رہا، کوئی بھی نہیں وہاں سے گزر رہا۔
یاد رکھنا جو اللہ والا ہوتا ہے اس کے دل میں پھر اللہ اس کا خوف کے علاوہ کوئی خوف نہیں ہوتا. وہ ڈرتا ہے جہنم کے عذاب سے، وہ ڈرتا ہے قبر کے عذاب سے. اور جس کے دل میں خوف نہ ہو وہ کہتا ہے دیکھی جائے گی. ہم کون سا قبر میں چلے گئے، قبر میں جائے گی تو دیکھی جائے گی. قبر میں ہم جائیں گے دیکھا جائے گا، آخرت کا منظر ہوگا، قیامت ہوگی دیکھا جائے گا. ارے کیا جب قبر میں چلے جاؤ گے وہاں کیا دیکھو گے؟ جب سانپ بچھو دیکھو گے پھر دیکھا جائے گا. جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی پھر دیکھا جائے گا. قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے پھر دیکھا جائے گا. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان تشریف لے گئے. اتنا قبرستان جا کر رویا کرتے تھے، اتنے آنسو بہایا کرتے تھے. آنسو کی وجہ سے رخساروں پر 2 نالیاں بن گئی تھی. عثمان کیوں روتے ہو؟ فرمانے لگے قبر پہلی منزل ہے، میں کیا کروں؟ قبر کی تاریخ کوٹھی یاد آتی ہے، عثمان کو نیند نہیں آتی. تو سونے کے لیے گولیاں استعمال کرتا ہے، کسی طرح مجھے نیند آ جائے. صحابہ جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے، جن کو خدا کی رضامندی کے سرٹیفکیٹ مل گئے، وہ خبر کو دیکھ کر وہ رو رہی ہیں. صحابی کھجور کھا رہی ہیں، ایک کھائی ساری کھجوریں دسترخوان سے اٹھا کر کسی کو دے دی. اور کیا تجھے بھوک نہیں؟ فرمانے لگے بھوک ہے. میں نے اندازہ لگا لیا جتنا ٹائم کھجوریں کھانے میں لگے گا اتنی مرتبہ میں سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں، میں الحمدللہ پڑھ سکتا ہوں، اتنی مرتبہ میں درود شریف پڑھتا ہوں. پھر میں اپنا کھانے پینے میں ٹائم ضائع کیوں کروں؟ ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور ادھر بیابان جنگل میں بھی صحابی ہیں. مجمع لگا ہوا ہے، کیوں آگے نہیں جا رہے؟ اس لیے نہیں جا رہے راستے میں شیر ہے. صحابی فرمانے لگے میں جاؤں گا. وہ کیوں جاؤ گے؟ فرمانے لگے کچھ بھی ہو جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، نبی کا پیغام پہنچا کر آؤں گا. میرے محبوب نے فرما دیا یہ فلاں جگہ پر فلاں کو یہ میرا پیغام پہنچا کر آنا. صحابی آگے تشریف لے جا رہی ہیں، سارا مجمع روک رہا ہے نہ جاؤ. فرمان لگے نہیں، ساری دنیا مجھے کہے نہ جاؤ، میرے محبوب نے فرما دیا جا، یہ میرا پیغام پہنچا کرا. صحابی شہر کے قریب چلے گئے. ایک اعلان کیا، اور یہ اعلان ہر آدمی نہیں کر سکتا، تو میں نہیں کر سکتا. ہم جیسا کوئی ہوتا یہ اعلان کر بھی دیتا، وہ فوراً ضرور حملہ کر دیتا کہ تم لوگ مجھ سے کس منہ سے بات کر رہے ہو، پلے ہے تمہارے کیا؟ صحابی فرمانے لگے او شیر تجھے معلوم نہیں میں کون ہوں؟ ساری دنیا مجھے صحابی کہتی ہے، اور جنگل کے درندے تو نے جانوروں کو دیکھا، میں نے محمد کو دیکھا. تو جنگل کا بادشاہ ہے، میرا محبوب دونوں جہاں کا بادشاہ ہے.
دیکھ لے اگر تو نے میرا راستہ نہ چھوڑا تیری شکایت حضور کو جا کر لگاؤں گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے فوراً شیر نے راستہ چھوڑ دیا، اور مسلمانوں شیر نبی کا نام سن کر ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، شیر نے فوراً راستہ چھوڑ دیا۔ ہم اپنے محبوب کے صرف نعروں تک رہ گئے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا حضور نے کیا فرمایا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا سیرت کیا ہے۔ غمی ہو حضور کے خلاف ہے، خوشی ہو حضور کی سنت کے خلاف ہے، ہماری چال سرکار کے چلنے کے قدم کے خلاف ہے، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بازار جانا، ہمارا مسجد آنا، مسجد سے نکلنا، کھانا سنت کے خلاف ہے، پانی پینا سنت کے خلاف ہے۔ اور مسلمانوں جس کی ایک ایک ادا سنت کے مطابق ہو وہ درندوں سے ایسی بات کر سکتا ہے، ہم نہیں۔ اور مسلمانوں جنگل کے درندے بھی حضور کے غلاموں کی قدر کرتے ہیں۔ پیغمبر کی جماعت کو گالیاں دینے والے جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اولئک کالانعام، جانوروں کی طرح بلکہ بل ہم اضل، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر۔ صحابی فرماتے ہیں شیر میرے قریب آیا، محسوس ہو رہا تھا شیر مجھے کچھ کہہ رہا ہے۔ میں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام دے کر واپس آتا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے ساری بات بتا دی۔ اس طرح شیر راستے میں تھا، میں نے آپ کا نام لیا، شیر نے راستہ چھوڑ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے صحابی جو میری سنت پر عمل کرتا ہوگا، میری سیرت پر عمل کرتا ہوگا، قیامت کے دن میرا نام لے لے، آواز آئے گی اور فرشتوں ہٹ جاؤ محمد کا غلام آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شیر نے مجھے کچھ کہا ہے۔ امام الانبیاء نے مسکرا کر فرمایا تیرے آنے سے پہلے مالک کائنات نے جبرائیل کو بھیجا تھا، جبرائیل نے خدا کا پیغام دے دیا۔ یہ شیر نے جو کہا ہے، اللہ اکبر، بات توجہ، یہ واقعات ذہن میں رکھا کرو، اپنے بچوں کو سناؤ، اپنے بچوں کو یہ واقعات سنا کر ان سے سنو بھی تاکہ ان کے دل میں صحابہ کرام کی عظمت آئے اور اہل بیت کی عظمت آئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے رب نے فرما دیا، اس شیر نے میرے صدیق کو سلام بھیجا ہے۔ اور مسلمانوں ابو بکر صدیق ساری زندگی میں اس شیر سے ملاقات نہیں ہوئی، شیر کی صدیق سے ملاقات نہیں ہوئی۔ خدا کی قسم وہ ایسے صحابہ کرام تھے، ان کے دلوں میں بھی اللہ نے محبت ڈال دی، چاہے مکہ کا رہنے والا ہو، چاہے مدینے کا رہنے والا ہو، چاہے طائف کا رہنے والا ہو، چاہے بدر کا ہو، احد کا ہو، خندق کا ہو، چاہے وہ جنگل کے درندے کیوں نہ ہو، مالک کائنات نے ان کے دل میں اتنی محبت ڈال دی کہ جنگل کا بادشاہ صدیق کو سلام کہہ رہا ہے۔
ماشاءاللہ بابا جی کی عمر دیکھو، تم سے اونچی آواز سے سبحان اللہ نہیں کہی جاتی۔ پرانی خوراکیں کھانے والے ہیں، جو برگر شوارمے کھانے والے ہیں، ان کے منہ سے سبحان اللہ بھی اونچی آواز سے نہیں نکلتی۔ یہ ہوتا ہے جذبہ۔ بیچارے بابا جی بیچارے قصور سے تشریف لاتے ہیں، مالک کائنات ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ بس آپ صرف دکانوں پہ بیٹھ کر آوازیں لگا سکتے ہو، مسجدوں میں نہیں۔ ذرا اونچے آواز سے سبحان اللہ کہو، درود شریف پڑھو، الحمدللہ پڑھو، یار کچھ تو پڑھو نا اللہ کا نام۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا نام نہیں لینا تو کہاں لوگے؟ جناب سیدنا ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر مار رہے ہیں۔ ارے کسی کو مار پڑتی ہے پراپرٹی کی وجہ سے، کسی کو مار پڑتی ہے بن لوگوں کی وجہ سے، کسی کو مار پڑتی ہے چوری ڈکیتی کی وجہ سے، کسی کو مار پڑتی ہے کوئی بدماشی کرنے کی وجہ سے۔ ابو فقیہ کو مار پڑ رہی ہے اس لیے کہ حضور کا نام کیوں لیتا ہے؟ آج ہمیں اس لیے قدر نہیں نا، ہمیں گھر کے دروازوں پہ ایمان مل گیا، بس پیدا ہو گئے، مول صاحب کو بلایا، 100 روپے میں اذان کہلوا دی، بس پکے مسلمان۔ ان لوگوں سے جا کر پوچھ کے آ کہ جب تم نے کلمہ پڑھا تھا، سرکار کا دامن پکڑا تھا، کون سے مسائل سے تمہیں دو چار ہونا پڑا؟ ان لوگوں کے دلوں میں قدر تھی دین کی، اسلام کی، صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہی ہیں، راستے میں دیکھا کہ ابو فقیہ کو مار پڑ رہی ہے، کسی کے غلام ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا بھائی اس کا مالک کہاں ہے؟ وہ آ گیا۔ ابو بکر فرمانے لگے تم اس کو بیچنا چاہتے ہو؟ تمہارا یہ غلام ہے، میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ منہ مانگے پیسے مانگے۔ ابو بکر نے فرمایا ساری دنیا کی دولت اگر میرے پاس ہوتی تو ابو فقیہ کو وہ دولت دے کر بھی میں خرید لیتا۔ خرید لیے۔ اللہ اکبر۔ صحابی فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ پسلیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں آئی، 4 لوگ ابو فقیہ کے جسم اطہر پر چڑھے ہوئے ہیں۔ ایک ہی مطالبہ ہے، پیغمبر کا نام لینا چھوڑ دے، بس کچھ اور مطالبہ کوئی نہیں۔ ابو فقیہ فرمانے لگے تم میرے جسم کا قیمہ بنا دو، دنیا چھوڑ سکتا ہوں، محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خرید لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر آئے، فرمایا پتہ نہیں ابو فقیہ کب سے پانی پیا ہوگا۔ کہنے لگے ابو بکر صدیق آج 7واں دن ہے، پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا۔ پانی کی بوتل دی، فرمایا کہ ابو فقیہ یہ پانی پی لو۔ اب جواب سننا، ابو فقیہ کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نے مجھے خرید لیا، بڑا پیسہ دیا، میں ساری زندگی تیرا احسان مند رہوں گا، میں مانتا ہوں، لیکن صدیق میں پانی نہیں پی سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ روزہ ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ اور یار 7 دن ہو گئے تو نے پانی نہیں پیا اور اب کہتا ہے میں پانی نہیں پی سکتا۔
ابو فقیہ فرمانے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میری بات نہیں سمجھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے واقعتاً میں بات نہیں سمجھا. تجھے 7 دن ہو گئے پانی نہیں پیا، اب بھی پانی نہیں پی رہا. کہنے لگے او ابو بکر صدیق میں یہ پانی میں نے قسم اٹھا لی ہے یہ پانی نہیں پیوں گا جب تک شربت دیدار نہ ہو جائے. میں سب سے پہلے شربت دیدار پیوں گا جب تک سرکار کا دیدار نہ ہو جائے، آپ کی زیارت نہ ہو جائے، آپ کی خدمت میں نہ پہنچ جاؤں. میں نے قسم اٹھا رکھی ہے پانی نہیں پیوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے. کام نہیں بن گیا جب ابو فقیہ کے لیے سرکار کھڑے ہو گئے، اپنے سینے مبارک کے ساتھ لگایا. ابو فقیہ تو کتنا خوش قسمت نکلا کہ تیرے سینے کے ساتھ سرکار کا سینہ مبارک لگایا. آپ نے فرمایا مجھے صدیق اکبر نے کہا ہے کہ تو نے پانی نہیں پیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیا. آپ نے فرمایا بھی کیوں نہیں پیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری دنیا کے میں شربت پی لیتا، جو مزہ آپ کے رحمت والے ہاتھوں سے پانی لے کر پینے کا ہے وہ کہیں سے نہیں مل سکتا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی کا گلاس دیا. بات توجہ سے سننے والی ہے. ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پینے لگے. آپ نے فرمایا ٹھہر جا. ابو فقیہ کے ہاتھ میں گلاس ہے، نبی نے دیا. فرمانے لگے نہیں نہیں ابھی نہ پینا. ابو فقیہ یہ گلاس مجھے پکڑا دے، میرے نام کی خاطر تو نے مارے کھائی ہے، میرے نام کی وجہ سے، میرا نام لینے کی وجہ سے اپنی پسلیاں تڑوا بیٹھا. آ جا میں خود اپنے ہاتھوں سے تجھے پانی پلاتا ہوں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا رحمت والا ہاتھ مبارک ابو فقیہ کے سر پہ رکھا اور ایک رحمت والا دائیں ہاتھ مبارک پانی کا گلاس لے کر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو فقیہ کو پانی پلا رہے ہیں. ابو بکر صدیق موجود ہے، سعد بن ابی وقاص موجود ہے، ابو طلحہ موجود ہے. صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے ہم نے کہا الہی کاش اس کی جگہ پر ہم بھی ہوتے. ماں ہاتھ سے پانی پلائے، کہتے ہو یار بڑا مزہ آیا، میری ماں نے مجھے پانی پلایا، ابا نے پلایا. ابو فقیہ تو کتنا خوش قسمت نکلا، تجھے رحمت والے ہاتھوں نے پانی پلایا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی پلا دیا. ابو فقیہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کعبہ کی قسم حوض کوثر کا مزہ دنیا میں ہی آ گیا. یہ پانی ایسے نہیں ملا، پیغمبر کے نام کی مارے کھائی ہیں، پسلیاں تڑوا بیٹھے. جی ایسے نہیں اللہ یہ مقام دے دیتا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا.
اب میں تمہیں کیا بتلاؤں کیسے عظمت والے یہ لوگ تھے، کیسے شان والے یہ لوگ تھے کہ جن کو رحمت والے ہاتھوں نے کھانا کھلایا، جن کا سر پکڑ کر سرکار اپنی گود میں رکھتے تھے۔ خدا کی قسم کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ کوئی کہتا نا یار میں فلاں کا مرید ہوں، فلاں نقشبندی کا میں مرید ہوں، میں فلاں سہروردی کا بزرگ کا مرید ہوں۔ خدا کی قسم صحابہ وہ تھے جو آمنہ کے لال کے مرید تھے۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں امام کا مقتدی ہوں، میں کعبے کی امام کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی، کوئی کہتا ہے مسجد نبی کے امام کے پیچھے نمازیں پڑھی، کوئی مسجد قباء کے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کوئی قبلتین کے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ صحابہ کرام وہ تھے جو سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ کوئی کسی کی زبان سے قرآن سنتا ہے، صحابہ وہ تھے جنہوں نے نبوت کی زبان اثر سے خدا کا قرآن سنا۔ خدا کی قسم کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچا کرو کتنا پیارا ماحول ہوگا، کتنا پیارا وہ منظر ہوگا کہ تلاوت کرنے والے سرکار ہوں، سننے والے صحابہ ہوں، قرآن بھی سنتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ دیدار محمد بھی ہوتا جا رہا تھا۔ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ مالک کائنات ہم سب کو ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہتے ہم ہیں اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے، ہم چاہتے ہیں قیامت کے دن سرکار کی شفاعت نصیب ہو جائے، چاہتے یہی ہیں کہ ہم جنت کے مالک بن جائیں، جنت کے وارث بن جائیں، لیکن اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ چیزیں ایسی گھر بیٹھے نہیں مل جائیں گی۔ ایک اللہ والے کا مجھے واقعہ یاد آیا، ایک اللہ والے تھے جن کا نام حضرت سید توکل شاہ صاحب، سب کہہ دو یا اونچی آواز سے کہہ دو۔ ولایت اس وقت ملی جب جوانی گزر گئی، اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی، اللہ نے توبہ کی توفیق ایسی دی کہ اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ نہ بیچارے قرآن پڑھے تھے نہ حدیث پڑھے تھے، لیکن جب ان کے سامنے بیٹھ کر کوئی خدا کا قرآن پڑھتا، کوئی آیت غلط پڑھ لیتا تو وہ حضرت توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس کو روک دیتے تھے کہ تو نے یہ آیت غلط پڑھی ہے۔ اور اگر کوئی ان کے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھتا اور وہ تشریح غلط کر رہا ہوتا یا اس کو صحیح حدیث کی سمجھ نہ ہوتی تو اللہ والا اس کو روک دیتا تھا، یہ حدیث ایسی نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے نہ وہ قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے، ان کو کیسے پتا چل جاتا تھا قرآن غلط پڑھ رہا ہے؟ اب سارے علماء پریشان تھے کہ حضرت شاہ صاحب قرآن تو پڑھے کوئی نہیں، لیکن ان کے پاس کوئی قرآن حافظ بھی ہو تب بھی وہ نہیں پڑھتا تھا کہ یا حضرت صاحب پکڑ لیں گے۔ اب کسی نے پوچھ لیا حضرت جی یہ بات سمجھ نہیں آئی، قرآن آپ پڑھے کوئی نہیں لیکن لقمہ دے دیتے ہو، کوئی آیت حافظ قرآن چھوڑ دیتا تو آپ کہہ دیتے بھئی آیت نے چھوڑ دی، آیت غلط پڑھی ہے، کیسے پتا چلتا ہے؟ اللہ والا کہنے لگا یہ اللہ والا وہ تھا جس کے بارے میں اللہ کے ولیوں کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ شاہ صاحب فرمانے لگے جب میرے سامنے کوئی قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس جگہ سے اللہ کے نور کی تجلیات نکل رہی ہوتی ہیں اور وہ روشنی آسمان تک جا رہی ہوتی ہے،
جب کوئی آیت خلط پڑتا ہے وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں یہ قرآن کی آیت غلط پڑھ رہا ہے۔ اب چاہتے ہم بھی ہیں کہ ہم بھی ولی بن جائیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم بزنس مین بن جاؤں تو بتا، ابھی جمعے کے بعد جا کر دکان پہ بیٹھ جاؤ گے، جس نے کبھی دکانداری نہیں کی کام چلا لے گا؟ بزنس مین ایسے انسان نہیں بنتا، تو اللہ کا ولی بھی گھر بیٹھے نہیں بنتا۔ کام کاج کے لیے محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، ولایت تک پہنچنے کے لیے بھی ہاں ایک بات ذہن میں رکھنا، کوئی شخص اتنی محنت کرے کہ کبھی کسی نے بھی شک نہ کی ہو، لیکن خدا کی قسم وہ ولی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ صحابہ اور لوگ تھے جن سے سرکار محبت بھی کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، جن کے سامنے ہنستے تھے، مسکراتے تھے۔ ماں اپنے بچے کو انگلی پکڑ کر چلاتی ہے، باپ اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کر چلاتا ہے۔ خدا کی قسم خدا اپنے محبوب کو چلاتا تھا، محبوب اپنی امت کو چلایا کرتے تھے۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک گلی کے کونے میں غریب صحابی ہے، بیچارہ کھڑا ہے، گاؤں کا رہنے والا۔ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ راستہ، اس راستے میں عورتوں کا گزر ہے۔ گاؤں سے بیچارے آئے تھے تو گلی کے کونے پہ کھڑے ہو گئے، سواری کوئی نہیں، پیدل بیچارے آئے تھے، تھک گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ اس گلی میں عورتوں کا گزر ہے اور صحابی یہاں پر کھڑے ہیں۔ آپ نے ذرا جلال میں آ کر اس صحابی کو فرمایا، تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اب وہ چارے صحابی اتنے گھبرا گئے، بس منہ سے نکل آیا، یا رسول اللہ میں تو اپنا گھوڑا تلاش کر رہا ہوں۔ حالانکہ بالکل چھوٹی گلی تھی جہاں صحابی کھڑے ہیں، بس جب آپ نے جلال میں کہا تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ میں تو اپنا گھوڑا تلاش کر رہا ہوں جی۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، اچھا جب تجھے گھوڑا تیرا مل جائے مجھے بتا دینا۔ واپس تشریف لے آئے۔ صحابی فرماتے ہیں چند نمازیں میں نے وہاں پر مسجد نبی میں ادا کرنی تھی، اب میں ڈرتا رہا کہیں مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ نہ لے بھی تیرے گھوڑے کا کیا بننا۔ اب میں نماز کے لیے آتا، تکبیر جب ہو جاتی امام الانبیاء نماز کی نیت باندھ دیتے، میں پھر پچھلی صف میں جا کر کھڑا ہو جاتا، اور جب سرکار سلام پھیرتے میں فوراً وہاں سے بھاگ جاتا کہیں سرکار کی نظر نہ پڑ جائے۔ چند دن تو ایسا ہی گزر ہو گیا، پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، وقت تھا میرے پاس، میں نے کہا چلو ظہر کی نماز تو پڑھ لی، اب یہ عصر کی نماز میں وقت ہے، چلو مسجد نبی میں جاتا ہوں نفل ہی پڑھ لوں۔ میں نفل پڑھ رہا تھا، سرکار تشریف لے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا میرے قریب آ گئے، بالکل قریب آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا بھی اب حضور پھر پوچھیں گے تیرے گھوڑے کا کیا بنا؟ میں نماز ہی لمبی کر دی، رکوع بھی لمبا کر رہا ہوں، سجدے بھی لمبے کر رہا ہوں تاکہ حضور تشریف لے جائے۔ وہ ایک آدمی ٹرین پہ سفر کر رہا تھا، ٹکٹ لی کوئی نہیں، اور ٹکٹ چیک کرنے والا جب آیا تو اس نے کپڑا نیچے بچھایا، 100 رکعت نفل کی نیت باندھ لی۔ اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا سلام پھیر، پہلے ٹکٹ چیک کرا پھر نماز کی نیت باندھنا۔ وہ ٹرین کی بات میں مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہمارے بڑے پرانے نمازی رفیق بھٹی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، یہ میں 84-85 کی بات کر رہا ہوں، جب میں یہاں پر مسجد میں آیا اس وقت کے ہمارے وہ نمازی وفات پا گئے۔ وہ بھائی رفیق صاحب مجھے فرمانے لگے، میں ٹرین پہ سفر کر رہا تھا، وقت پہ پہنچا، ٹرین چلنے کا ٹائم ہو گیا، میں ٹکٹ لی کوئی نہیں، میں ویسے ہی بیٹھ گیا، شیطان نے پٹی پڑھا دی، ساری دنیا بغیر ٹکٹ کے سفر کرتی، تو کر لے گا تو کون سا خزانے کو نقصان ہوگا۔
لیکن جب میں اسٹیشن سے باہر نکلا تو باہر ایک بینر لگا ہوا تھا کہ بغیر ٹکٹ کے سفر کرنے والا ملک و ملت کا غدار ہے۔ بس میرے دل میں خیال آ گیا یار میں نے بھی تو غداری کی ہے۔ میں واپس آیا، گاڑی ابھی کھڑی تھی اسٹیشن پہ، میں نے ٹی کو کہا کہ یار اس طرح میں لاہور سے آیا ہوں، بغیر ٹکٹ کے میں نے سفر کیا، باہر بھی نکل گیا تھا لیکن باہر آپ کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ بغیر ٹکٹ کے سفر کرنے والا ملک و ملت کا غدار ہے۔ میں نے کہا یار میں غداری کیوں کروں، جتنے پیسے بنتے تو مجھ سے لے لے، ٹکٹ دے دے۔ وہ کہنے لگا نہیں ہمارا اصول ہے، جہاں آخری سٹاپ نا آخری اسٹیشن ہے وہاں تک پیسے لگیں گے۔ مثال کے طور پر وہ کراچی گاڑی جا رہی تھی، کہنے لگے لاہور کراچی کے ٹکٹ کے پیسے لگیں گے۔ کہنے لگا چھبی میرے بچے تو باہر کھڑے ہیں، میں ان سے پیسے لے آتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں۔ کہتے ہیں جب اب اسٹیشن سے باہر نکلا میں نے 2 لگا دی، میں نے کہا غدار تو غدار ہی ٹھیک ہوں۔ اب صحابی فرماتے ہیں کہ میں نکل جاتا تھا، نماز نفل پڑھ رہا ہوں، سرکار تشریف لے، میں نماز لمبی کر دی۔ میں نے جب سلام پھیرا پھر میں فوری طور پر کھڑا ہو گیا، 2 رکعت نفل کی نیت باندھنے کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا میرے پاس۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا تیرا گھوڑا ملا کہ نہیں ملا؟ صحابی بھی ہنسنے لگ گئے، سرکار بھی ہنسنے لگ گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیر بھی ہنس رہا ہے، مرید بھی ہنس رہا ہے، امام بھی ہنس رہے ہیں، مقتدی بھی ہنس رہا ہے۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا کہ نہیں دیکھا آپ نے جھوٹ بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قصدن نہیں بولا، جب آپ نے جلال نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہاں پر کیوں کھڑا ہے، بس میرے منہ سے نکل گیا کہ گھوڑا تلاش کر رہا ہوں۔ پھر امام الانبیاء نے اس کو سینے مبارک کے ساتھ لگایا، فرمایا بس آئندہ میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا تجھے گھوڑا ملا کہ نہیں ملا۔ ایک مرتبہ چند دنوں کے بعد پھر سامنے صحابی کھڑے تھے، آپ نے سلام پھیرا، قریب بلایا، فرمایا آج تو بتا دے تیرے گھوڑے کا کیا بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے، فرمایا آج جو میں نے تجھ سے پوچھا نا تیرے گھوڑے کا کیا بنا، آج میں نہیں پوچھ رہا، آج رب نے پوچھا ہے۔ فرمایا میرے محبوب جتنے پیار سے تو اس سے باتیں کرتا نا، مجھے آپ سے بھی زیادہ پیار اس میں آ رہا ہے۔ پہلے تو پوچھتا رہا ہے کہ تیرے گھوڑے کا کیا بنا، آج میری طرف سے پوچھ رہے تیرے گھوڑے کا کیا بنا۔ یہ وہ لوگ تھے، دعا فرمائے مالک کہ ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو کہنے کی بہت کچھ آتی ہے ذہن میں، انشاءاللہ باقی آئندہ جمعہ۔ باقر دعوانا الحمدللہ۔